مولانا عبدالرحمن جامی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ حقیقت اور محبت تھی، اور آپ کی شخصیت میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف جانے والے قافلوں کو نہایت ادب سے سلام کیا کرتے۔ لوگ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے معاملے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل قرار دیتے اور ادب و عقیدت میں جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مثل بولا کرتے تھے۔ آپ کا شمار عالم اسلام کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک ہی وقت میں مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ آپ ایک بہترین مورخ نگار، محقق، سیرت نگار اور عظیم شاعر تھے۔ آپ عشق رسول میں مگن ہو کر اور اس میں ڈوب کر نعت لکھا کرتے تھے۔ آپ کی لکھی گئی نعت کا مشہور واقعہ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ کا اصل لقب عماد الدین تھا، مگر نور الدین سے شہرت پائی۔ آپ کا نام عبدالرحمن ہے اور آپ نے تخلص جامی اختیار کیا۔ آپ کی ولادت بروز بدھ 30 شعبان المعظم 817 ہجری بمطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو بوقت عشاء افغانستان کے صوبہ غور کے ایک گاؤں جام میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کو جامی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام نظام الدین احمد بن محمد دشتی ہے، جو کہ ابتدائی طور پر اصفہان کے قریب ایک محلہ دشت میں رہا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے مولانا جامی علیہ رحمہ دشتی بھی کہلواتے تھے اور جلد ہی کچھ عرصہ بعد اپنے نام کے ساتھ جامی لکھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ رحمہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مکرم سے حاصل کی۔ آپ نے والد گرامی سے عربی، فارسی، صرف اور نحو کی چند ابتدائی کتب کی تعلیم حاصل کی اور پھر چھوٹی ہی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ایران اور سمرقند گئے، جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کا مرکز تھے۔ وہاں مدرسہ نظامیہ میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں پر مختلف علوم حاصل کیے اور آپ نے اپنی خودداد صلاحیت کی بدولت ایسے علوم کی جن کو عام طلباء کئی سال تک حاصل کرتے رہتے ہیں، بہت ہی جلد حاصل کر لیے۔ آپ نے فن مناظرہ میں بھی کمال مہارت حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ سمرقند تشریف لے گئے اور یہاں پر مختلف علوم اور کتب پر عبور حاصل کرنے کی بدولت اپنے اساتذہ کے منظر نظر ہو گئے۔ مولانا جامی علیہ رحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار اپنی فارسی شاعری میں اس طرح فرمایا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں اور آپ شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھل کر آپ کی زندگی کی تمام پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ آپ کا یہی عظیم پہلو آپ کو دیگر تمام صوفی شعراء سے نمایاں کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں فرماتے ہیں: جامی کے عاشق رسول کی حیثیت سے اولیاء نقشبند معروف ہوئے۔ انہوں نے جس کی عقیدت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا، اس کا سارے فارسی ادب میں جواب نہیں ملتا۔ حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے نثر میں بھی اپنی عشق محبت کا اظہار فرمایا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جامع کتاب شواہد النبوہ کے نام سے تصنیف فرمائی، جس کا ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر فقرہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور عشق رسول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہو اس سے بھی محبت کی جائے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ وہ عاشق رسول ہیں جن کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ ایک نعت شریف لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ فرمایا تو امیر مدینہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امیر مدینہ تم سوئے ہوئے ہو، جاگو اور شخص کو یعنی حضرت عبدالرحمن جامی کو مدینہ منورہ آنے سے روکو۔ چنانچہ گورنر مدینہ نے تمام سردوں پر پہرے لگا دیے۔ حضرت عبدالرحمن جامی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے اور ان کے دل پر عشق نبی اس قدر غالب تھا کہ چپ کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ ترکی سے آنے والے قافلے کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا۔ پہلے تو قافلے والوں نے انکار کر دیا، لیکن پھر چند سکوں کے عوض انہیں مدینہ منورہ ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کو ایک اونٹ پر موجود صندوق میں بند کر دیا۔ جب یہ اونٹوں کا قافلہ جو کہ ترکی سے مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں تھا، مدینہ پاک کی سرحد پر پہنچا، سیکورٹی پر مامور پہرے داروں نے اس قافلے کو روک لیا اور اسے چیک کرنے لگے۔
قافلے والوں نے بڑی منتیں کی کہ ہمارے قافلے کو جانے دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنے اونٹوں پر لدے سامان کی مکمل تلاشی نہیں کرواتے، آپ کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی اور اونٹ کو بڑھایا گیا اور اس پر لدے ایک صندوق کو کھولا گیا، اس میں سے جناب عبد الرحمن جامی چھپے ہوئے نکال لیے گئے اور انہیں واپس عراق کی جانب دھکیل دیا گیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بڑے غمگین ہوئے اور روتے رہے۔ پھر دوبارہ آپ علیہ الرحمہ نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا اور ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل پڑے۔ یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ موصل سے طائف کی طرف رواں دواں تھا۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے اس قافلے والوں سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کروں گا، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ قافلہ راضی ہو گیا اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب مدینہ کے قریب سرحد پر پہنچے تو آپ نے ایک بھیڑ کی کھال پہن کر سرحد کے دروازے سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ اچانک ایک نقاب پوش سوار کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کو پکڑ لیا اور گورنر کے سپرد کر دیا۔ اسی رات گورنر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پھر نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جامی کو قید میں کیوں ڈالا؟ وہ کوئی مجرم تو نہیں، اور اسے فوراً رہا کرو، وہ تو صرف میرا عاشق ہے۔ ہم اسے اس لیے اپنے پاس آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر آ کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے اشعار پڑھے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا ہر حال میں روکو۔ پھر گورنر نے آپ علیہ الرحمہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آئے اور آپ علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ وہ کون سی نعت ہے جو آپ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی نے روتے ہوئے فارسی میں یہ اشعار پڑھے، تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آوارہ زی اسیاں یا رسول اللہ، جس کا اردو میں ترجمہ یوں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہجر و فراق و جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا کر در در کی ٹوکریں کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، دن رات انتظار کر کر کے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آقا کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب و روح کو تازگی عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ، جب آپ مجھ مسکین اور نادار کے غریب خانے پر تشریف لائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں اپنے افعال اور اعمال پر حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا، میں اس پر آزاد شرمندہ و نادم ہوں۔ عالم اسلام کی عظیم ہستی 18 محرم الحرم 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1496 عیسوی کو دار فانی سے رخصت ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک افغانستان میں واقع ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔